ایک اللہ والے تھے، ان کا سچائی میں، ایمانداری میں بڑا نام تھا۔ آج تو خیر ایسے لوگ نہیں ملتے، آج تو فراڈوں کے نام ہوتے ہیں، جو فراڈ ہوتے ہیں نا، جو ڈھونگ کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، باہر سے دینداری اور اندر سے دنیا داری کرتے ہیں وہ لوگ۔ کیونکہ اب لوگ جو جیسی نیت ہے ویسی پھر دھوکہ کھاتے رہتے ہیں ان کے چکر میں لوگ۔ بھائی بے ایمان کے چکر میں بے ایمانی آتا ہے۔ تو ان کا بڑا نام تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے گیا ان کے پاس کہ بھئی کچھ نصیحت لے کے آؤں اللہ والے سے، کوئی چیز حاصل کر کے آؤں۔ تو وہ پہنچا، اس نے کہا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور آپ سے کچھ نصیحت لینے کے لیے آیا ہوں، بڑا نام سنا ہے آپ کا۔ تو اللہ والے نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اللہ والے نے کہا کہ بھئی اس اللہ کے فقیر کی، دیکھو اللہ کے فقیر ہوا کرتے ہیں، لوگ بول دیتے ہیں کہ فقیر، اللہ کا فقیر کہو، اللہ سے مانگنے والا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنے والا۔ یہ فقیر نہیں جو مانگتے پھرتے ہیں، وہ اللہ کا فقیر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ بھئی اس اللہ کے فقیر کی یہ نصیحت ہے۔ اچھا، اللہ والے جو ہیں انسان کے جو ہے روحانی علاج کرتے ہیں، وہ چال ڈھال سے پہچان لیتے ہیں انسان کو اس کے اندر کیا کمی ہے، کیا غلطی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی میری نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو، سنو غور سے، اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو کم سے کم ساری زندگی اپنے جیسا ہی سمجھتے رہنا، کم سے کم ساری زندگی اپنے جیسا ہی سمجھتے رہنا۔ اب اس بات کو سن کر کے انہوں نے کہا بھئی میری یہی نصیحت ہے۔ اب اس کا ایسا منہ بن گیا جیسے منہ میں نیبو نچوڑ دیا ہو۔ اس نے اپنے من میں سوچی یہ تو کوئی نئی بات نہ ہے یار، ابھی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اللہ کو اپنے جیسا سمجھے گا؟ اللہ کو تو اپنے سے بہت بہتر سمجھے گا، بہت بہتر سمجھے گا، بہت بہتر سمجھے گا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے سے بہتر نہ سمجھو تو کم سے کم اپنے جیسا ہی سمجھتے رہنا۔ تو یہ تو میری بات میرے دماغ سے باہر ہے۔ اب اس کے دل دماغ میں بے چینی ہوئی کہ یار میں تو بڑی دور سے آیا تھا، مجھے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، فلانا ڈھماکا۔ اب اسے شام ہو گئی، رات کا سمے ہو لیا، وہ اپنا مادہ چل دیا غصے میں۔ اللہ والے نے کہا کہ بھئی دیکھو اب کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں جا رہا ہوں واپس۔ اس کے آو بھاؤ سے سمجھ گئے وہ کہ یہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اس سے کہا کہ بھئی اب تمہارا جانے کا ٹائم نہیں ہے، دیکھو رات کا ٹائم ہے، لمبا سفر ہے، اور تم اب یہیں پر جو ہے آرام کرو، ایک کمرہ ہم تمہیں دے دیں گے اور تمہیں بستر دے دیں گے، ہم یہیں پہ آرام کرو اور صبح چلے جانا۔ ان نے بھی سوچی ہاں بات تو صحیح ہے بھائی، اب میں رات میں کہاں دھکے کھاتا پھروں گا، رات کو ہی رک لیتا ہوں، اس کے بعد صبح نکل جاؤں گا آرام سے۔ تو اسے ایک کمرہ دے دیا، بستر دے دیا، وہ لیٹ گیا آرام سے۔ صبح جب ہوئی تو اللہ والے نے ایک ہی تھالی میں تازی پرامٹے، تازی کھانا ایک طرف، اور باسی دال، اور کئی دن کی جو ہے روٹی ایک طرف، ایک ہی تھالی میں تازی کھانا اور ایک ہی طرف باسی کھانا بھیج دیا۔ جب وہ کھانے کو بیٹھا دروازے پہ فقیر آیا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، بہت بھوک لگی ہے، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ باسی کھانا اٹھا کر کے اس فقیر کو دے دیا اور تازی کھانا آپ نے کھا لیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جب وہ صبح کو چلنے لگا تو اللہ والے پہنچے۔ اللہ والے نے کہا کہ بھئی میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، آپ کو میری نصیحت یاد ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر اللہ کو اپنے سے بہتر نہ سمجھو تو کم سے کم اپنے جیسا ہی سمجھ لینا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کون سا مجھے نئی بات سنا رہے ہیں آپ؟ یہ بتاؤ ایسا کوئی دنیا میں انسان ہے جو اللہ کو اپنے سے بہت بہتر نہ سمجھتا ہو، بہت بہتر نہ سمجھتا ہو؟ یہ مجھے کیا آپ سکھا رہے ہیں کہ اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لینا؟
اللہ والے نے کہا کہ بھئی سنو، صبح آپ کو ہم نے جو ہے تازی کھانا اور باسی کھانا بھیجا، آپ کے دروازے پہ فقیر آیا، اس نے آپ سے اللہ کے نام پہ مانگا۔ اللہ کھانے سے پوتر ہے، کھاتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کھانے سے پاک، سونے سے پاک، پینے سے پاک، مگر اللہ کے نام پر دے رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے غریب بندے کو، بھوکے بندے کو۔ تو اس فقیر نے، اس غریب نے اللہ کے نام پہ تم سے مانگا ہیں۔ اگر تم اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتے تو اللہ کے نام پہ تازی کھانا بھجواتے اس فقیر کو، اس غریب کو ہیں۔ اور اگر تم اپنے جیسا سمجھتے تو تم ایک پرامٹھا تازی میں سے اور ایک باسی میں سے۔ ناری بات سننا ہے۔ تو تم نے اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا، اس سے بھی نیچے گرا دیا، تم نے سارا باسی کھانا اللہ کے نام پہ دے دیا اور تازی خود کھا لیا۔ تب اس کو سمجھ میں آئی کہ اوہو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ والے نے کہا کہ میں اس لحاظ سے اس بات کو کہہ رہا تھا، یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہے، اللہ ہم سے یہ لفظ کہیں جو اللہ ہم سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اس لحاظ سے میں کہہ رہا تھا آپ سے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم ہرگز اس وقت تک ایماندار اور سچے ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ جو چیز تمہیں پسند ہے اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو اللہ کے نام پہ دو، تب تم سچے ایماندار بنو گے۔ تو یاد رکھیں آج ہمارا کیا حال ہے۔ کوئی فقیر دروازے پہ آیا صبح صبح، کہنے لگے بھوک لگی ہے، کیا کہتے ہیں ہم بچوں سے؟ ذرا دیکھیے باسی روٹی پڑی ہو ذرا دے دیو ہیں۔ کہنے لگا کوئی فقیر کے مطلب کپڑے نہ پہننے کے لیے، ذرا دیکھیے پھٹی ہوئی قمیض پڑی ہو تو بیکار، بالکل ریجیکٹ، دے دیو اسے۔ تو اس طرح سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ جو چیز تمہارے لیے پسند ہے وہ چیز اوروں کے لیے پسند کرو، اللہ کی راہ میں اچھی چیز دو۔ اللہ کو تم اتنا جو ہے نعوذ باللہ گرا ہوا سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے نام پہ گھٹیا چیز دیتے ہو، کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم آج سے اپنے اس عمل کو بدلیں، اللہ کے نام پہ اچھی چیز دیں، چاہے کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، جو بھی ہو۔ اگر ہم باقی میں سچے ہیں اور دل سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کریں گے سب لوگ؟ ہاں، اور اللہ کا علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے سے ہی جاگروکتا ہمارے اندر پیدا ہوگی، سچائی کے ہوش میں آئیں گے، اللہ کے حکموں کو پہچانیں گے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے سبھی ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں،
میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟